گزشتہ دنوں تلنگانہ اسمبلی کے ایوان میں ایک ایسا بل پیش کیا گیا جو اگر قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو نہ صرف حیدرآباد کا شہری نقشہ بدل سکتا ہے بلکہ مقامی گورننس، ٹیکس ڈھانچے اور شہری شناخت تک پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے میونسپل اور جی ایچ ایم سی ترمیمی بل، ایک ایسا اقدام جس کے تحت نواحی بلدیات اور گرام پنچایتوں کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ضم کرنے اور مستقبل میں جی ایچ ایم سی کو متعدد کارپوریشن میں تقسیم کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آئیے اس پوری پیش رفت پر ڈالتے ہیں ایک نظر اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل سوالات کیا ہیں، خدشات کہاں ہیں اور سیاسی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ ایوان میں بل پیش ہوتے ہی بحث نے شدت اختیار کر لی۔ مختلف جماعتوں کے ارکان ایک کے بعد ایک اٹھے اور حکومت سے سوال کیا کہ آخر اس ترمیم کی ضرورت کیا ہے، اس کی وسعت کہاں تک ہے اور اسے اسی وقت کیوں لایا جا رہا ہے۔ اعتراضات کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ بغیر واضح حکمت عملی کے بڑے پیمانے پر انضمام اور سرحدی رد و بدل کہیں شہری بدنظمی کو مزید نہ بڑھا دے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی ایم رنگا ریڈی نے خبردار کیا کہ اس توسیع کے نام پر رنگا ریڈی ضلع کی شناخت متاثر ہو سکتی ہے اور عوامی جذبات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اے آئی ایم کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ایک مختلف پہلو اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ ایم سی پہلے ہی عملے کی شدید کمی، غیر قانونی تعمیرات اور بکھری ہوئی نگرانی کا شکار ہے۔ ایسے میں مزید علاقوں کو ایک ہی کارپوریشن کے ماتحت لانا کیا دانش مندی ہوگی؟ ان کے مطابق 2000 مربع کلومیٹر کا انتظام ایک ہی شہری ادارے کے بس کی بات نہیں۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی پلوی ہریش بابو نے بل کو مبہم اور غیر شفاف قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ اس اقدام سے نواحی دیہات پر زیادہ ٹیکس کا بوجھ پڑے گا، روایتی پیشے متاثر ہوں گے اور میچل اور رنگا ریڈی اضلاع کے مستقبل پر سوالات کھڑے ہوں گے۔ سی پی آئی کے ایس راؤ نے شہر کی ترقی کا خیر مقدم تو کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس طرح کی توسیع سے پہلے ماحولیاتی اثرات، نکاسی آب، سڑکوں، آلودگی اور نظم حکومت پر ماہرین کی جامع رپورٹ ناگزیر ہے، ورنہ نتیجہ انتظامی افراتفری کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ جواب میں وزیر قانون و پارلیمانی امور ڈی شری دھر بابو نے وضاحت دی کہ حکومت کا مقصد شہری نظم و نسق کو مضبوط بنانا اور خدمات کی فراہمی بہتر کرنا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ حکومت جی ایچ ایم سی کو کم از کم 3 کارپوریشن میں تقسیم کرنے پر غور کر رہی ہے تاکہ انتظامی بوجھ کم ہو اور ترقیاتی منصوبے مؤثر طریقے سے چل سکیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ضم شدہ علاقوں کے لیے ایک ترقیاتی فنڈ مختص کیے جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ معاملہ محض انتظامی نہیں، اسے سیاسی زاویہ بھی حاصل ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شہری ووٹ بینک، بلدیاتی طاقت کی اثر نو ترتیب اور مستقبل کی شہری سیاست پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ بعض علاقے اسے سیاسی کنسولیڈیشن کی کوشش سمجھتے ہیں تو کچھ اسے شہری ترقی کے نام پر طاقت کا مرکزیت کی طرف جھکاؤ قرار دے رہے ہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے شہری و نیم شہری علاقوں کی نئی حد بندی مستقبل کی بلدیاتی اور اسمبلی سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہے، خاص طور پر وہاں جہاں نئی شہری شناخت اور ٹیکس اسٹرکچر ووٹر رویوں کو بدل سکتا ہے۔ کچھ مبصرین اسے انتظامی اصلاحات اور سیاسی حکمت عملی کے درمیانی خط پر کھڑا قدم قرار دے رہے ہیں، جس کے ذریعے نہ صرف شہری نظم و نسق کو ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے بلکہ بلدیاتی اختیارات، مقامی قیادت اور وسائل کی تقسیم کا نیا توازن بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ناقدین یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ آیا یہ اقدام حقیقی ترقی کا فریم ورک ہے یا پھر مستقبل کی شہری سیاست کی خاموش ری انجینئرنگ؟
انگریزی اخبار نیو انڈین ایکسپریس کی رائے کے مطابق اگر یہ توسیع واقعی شہری بہتری اور خدمات کی یکساں فراہمی کا ذریعہ بننے والی ہے تو اس کے فوائد تمام شہریوں تک پہنچنے چاہیے، ورنہ سیاسی فوائد کے سائے میں کی گئی توسیع عوامی اعتماد اور شہری نظم حکمرانی دونوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آخر میں بنیادی سوال یہی ہے کہ آیا یہ ترمیم واقعی شہری نظم و نسق کو مضبوط، منظم اور عوامی خدمت کے اعتبار سے مؤثر بنا سکے گی، یا پھر یہ ایک ایسا انتظامی تجربہ ثابت ہوگی جس کے مثبت و منفی اثرات آنے والے برسوں میں ظاہر ہوں گے؟ فیصلہ فی الحال قبل از وقت ہے، تاہم اتنا طے ہے کہ اس نوع کی قانونی تبدیلیاں محض نقشہ سازی تک محدود نہیں رہتیں، وہ شہری شناخت، مقامی سیاست اور شہری شعور تینوں پر دیر پا اثرات چھوڑتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اقدام کو ترقیاتی وعدوں کے ساتھ ساتھ عوامی مشاورت، شفافیت اور ذمہ دارانہ عمل درآمد کے پیمانوں پر بھی پرکھا جائے۔